نحمده ونصلي على رسوله الكريم الامين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک صاحب ایمان نوجوان اللہ کے ولی کا واقعہ رکھتا ہوں، جس سے آپ بھی موازنہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اللہ نے اپنے وہ جو مخلصین بندے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جن کے اندر للہیت ہے، جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جن کے متعلق فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ غم ہے نہ ملال ہے نہ خوف ہے، تو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ تو ایسی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت حسن بصری کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور اللہ کے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، اور مکاشفۃ القلوب کشف المحجوب اگر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر حضرت حبیب اجمی کا ذکر ہے بڑے پیارے طریقے سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ایک بندہ آتا تھا، اور بندہ بڑا امیر تھا اور کھاتے پیتے اس کا سلسلہ تھا، اس کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، لیکن اس کو ایک بیماری تھی بڑی خوفناک، وہ تھی سود کی بیماری۔ وہ سود دیتا تھا لوگوں کو، اور یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ سود لینا دینا یہ بڑی ظالم ہے، یہ غریبوں کو نچوڑ کے رکھتی تھی۔ تو بہرحال وہ آپ کے مصاحب جو تھے حضرت حبیب اجمی کے، تو وہ ان سے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ حضور اس کو کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا، یہ محفل میں آتا رہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک ٹائم گزر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کی برکت سے ایک سبب پیدا کیا۔ ہوا یوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محفل سے ہو کے وہ واپس گھر جانے لگا، تو اس کو یاد آیا کہ میں نے گھر کچھ سامان لینا، تو بازار گیا، بازار سے اس نے اچھا خاصا سامان خریدا۔ سامان خریدنے کے بعد جب وہ گھر کی طرف جانے لگا تو اس کو لگا سامان کچھ زیادہ ہے اور مجھے اکیلے سے اٹھانا مشکل ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ مجھے کوئی مزدور مل جائے تاکہ میں اس مزدور کے ساتھ سامان اٹھا کر گھر چلا جاؤں۔ تو مزدوروں کی صف میں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ بندہ مزدور کی تلاش میں ہے، تو وہ دوڑ کے لڑکا اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ چاچا آپ نے کہیں جانا ہے، یہ سامان لے کے جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا سامان لے کے جانا ہے، مگر میرے مزدور میرے پاس نہیں۔ اس نے کہا بابا میں یہ تیرا سامان اٹھا لوں گا، اگر آپ مہربانی فرمائے کہ اس کی مزدوری مجھے اگر آپ طے کر لیں، مزدوری طے کر لیں گے 3 درہم یا کچھ، وہ طے کر لے گی۔ اور اس بچے نے سامان اٹھا لیا، تو سامان اٹھا کے چل رہے، اچھا خاصا اس کے گھر سفر تھا۔ تو چونکہ اس وقت یہ کلی کا ایک کام، یعنی مزدور جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں کلی، اس کو بھی بعض اسٹیشن پہ بھی ہوتے ہیں یہ نام نہیں دیا جاتا، تو وہ بطور ایسے ہی مزدوری کے سامان اٹھانے والے کی مزدوری کے کام کے طور پر وہ بچہ سامان اٹھا کر ساتھ جا رہا تھا۔ تو یہ بندہ بھی جا رہا تھا، حبیب اجمی کا جو مصاحب، تو یہ جا رہا تھا، تو گرمی شدید تھی اور سامان اچھا خاصا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کو جو نا لڑکا سا ہے، تو اس لڑکے کو جو ہے نا شدید پسینہ آیا ہوا ہے، کیونکہ شدید گرمی تھی تو پسینہ آیا ہوا ہے، اور سامان کیونکہ اچھا خاصا وزندار تھا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جوان ناراض، میں تیرے پیسے نہیں کاٹوں گا، مجھے کچھ سامان دے دے، میں تھوڑا سا میں بھی اٹھا لیتا ہوں، تم بھی اٹھا لے، میں تیرے پیسے نہیں کاٹوں گا، تو مشکل میں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بابا اس طرح نہیں کرنا، میرا اور تیرا طے ہوا تھا کہ میں تیرا سامان اٹھاؤں گا تو تیری مزدوری دے گا، میں حلال کھانے کا عادی ہوں، میں جس ماں کا بیٹا ہوں، میں نے الفاظ کو غور سے سننا، میں جس ماں کا بیٹا ہوں اس کے دامن پہ
ٹاکیاں تو ہیں، پیوند تو لگے ہوئے ہیں، مگر اس کے دامن پہ داغ کوئی نہیں۔ اب یہ دامن سے داغ سے مراد کردار کے دامن پہ کوئی داغ نہیں۔ میری ماں کا کردار ستھرا ہے، کپڑے دھلے میلے ہیں، کپڑے بھلے پرانے ہیں، کپڑے بھلے ان پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، چیچڑے لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، مگر میری ماں کا کردار ایسا ہے کہ اس پہ داغ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ جب اس نوجوان نے، اس لڑکے نے، نوجوان کا لفظ میں کہہ رہا ہوں تو اس سے بھی یعنی وہ کم عمر، تو اس نے کہا کہ میں جس گھر سے ہوں، ہمارے گھر میں غربت ہے مگر کھاتے حلال کا۔ یہ سوچنے کی بات، یہ سننے والے بھی اور میں بھی اور ہم سب سوچیں کہ آج کے دور میں حلال کا کھانا جس کو نصیب ہو جائے وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا آج تو کرم کا مثال یہ دیا جاتا ہے، رشوت خور ہے، سارا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اور جس بہت بڑی کوٹھی بنانے کے بعد باہر نکل گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اوپر میرے رب کا فضل ہے۔ یہ خدا کو چڑھانے والی بات، مسلمانوں کو لوٹ لوٹ کے تو نے خزانے بھر لیے۔ ارے ظالم کیا سمجھتا ہے؟ تیرے اس مذاق کو رب تعالیٰ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے۔ قبر آنے دے، قیامت آنے دے، دیکھ تیرا کیا بنے گا۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے دوسرے کا مال کھا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا شہید کا۔ اللہ، آپ نے پہلے پوچھا کہ اس نے کسی کی قرضہ تو نہیں دینا، بتایا گیا رسول اللہ قرضہ دینا ہے، کچھ پیسے بتائے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کا قرضہ نہ اتارا جائے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو بہرحال اس واقعے میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر اس کا قرضہ اتنا وہ بندہ ایسا نیک تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اس کا قرضہ ادا کیا ظاہری انسانی شکل میں۔ تو پھر آپ نے جنازہ پڑھایا اور بتایا یا رسول اللہ یہ روزانہ جو ہے نا 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ اب یہ تو خاص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے خاص اللہ نے، اب یہ نہیں ہے کہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ قرضہ دبا جو سورۃ اخلاص سے بخشا جائے، ایسا نہیں۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو جنت کے اندر جب بھیجنے لگے گا اللہ تعالیٰ تو اس کے ذمہ کسی کی امانت ہوگی، تو اس کو کہا جائے گا امانت دو۔ قیامت والے دن وہ امانت کیسے دے؟ وہ قرضہ ہے یا کوئی چیز وہ نہیں دے گا، نہیں دے سکے گا، تو اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اسی امانت کی شکل کا ایک چیز جہنم کے اندر پڑی ہوگی، اس کو اٹھا کر جہنم کے کنویں پہ اوپر چڑھے گا، کنارے پہ گا، پھر گرے گا نیچے جا جائے گا کہ وہ امانت کھا جانا کسی کی چیز، یہ تو امانت کوئی کھا گیا ہے یا اس نے دی نہیں یا قرضہ رہ گیا۔ شہید کے ساتھ یہ حال ہے، یہ جو مسلمانوں کو طرح طرح کے طریقوں سے لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں اور ڈکار تک نہیں لے رہے اور خوف تک نہیں ہے، اور اتنے بے خوف دنیا میں پھر رہے ہیں، الٹا دن رات ان کی زبان یہ ملا ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ فلاں۔ تو کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ یہ بیچارے ہیں، یہ اپنے نفس کی غفلت کے آگے مارے گئے ہیں۔ موجودہ دور ہے بڑی اٹریکشن کا دور ہے، چیزوں کی قیمت ہے، بندے کی قیمت نہیں، چیزوں کی قیمت ہے۔ ایمان کو تو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، سب کو دیکھیں پیسے کی کلیکشن میں لگا، پیسہ پیسہ پیسہ، مگر اس کا صحیح ذرائع ہوں نہ ہو، بس پیسہ ہو جس طریقے سے بھی آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کروں لڑکے نے کیا کہا کہ میں ہم غریب تو بہت ہے مگر کھاتے حلال کا ہے۔ اللہ، جس کا اتنا چھوٹا نوجوان لڑکا مزدوری کر رہا تھا، صاحب ذرے وہ حلال کا ہی کھاتے تھے، مزدوری کر رہا تھا۔ تو وہ جب جا رہے تھے بعد کچھ آگے سفر جب اس نے کیا تو اذان آ گئی، اذان عصر کی اذان۔ تو اس نوجوان نے کہا چاچا اگر آپ ناراض نہ ہوا تھوڑی دیر اگر یہاں تھوڑی دیر یہاں بندے بیٹھے تھے کچھ لوگ، ان کے ساتھ تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھ جائیں ٹھہر جائیں مجھے اجازت کر دیں، میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لوں۔ اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں گپ شپ لگا لیتا ہوں۔ یہ بھی بابا بھی عجیب تھا، نوجوان نماز کے لیے جا رہا ہے، اس نے دعوت تو دی اسی طریقے سے دیتا تھا، تو وہ بھی کہتا میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں گپ شپ لگاتا ہوں، نماز پڑھ کے تمام نمازی جب نکلے اس نے پہلے نکلا، چونکہ اس نے نماز پڑھی، سنتے پڑھی، فرض پڑھے، نوافل چھوڑ دی، ہاں یعنی ظہر کی نماز تھی،
تو اس نے نوافل چھوڑ دی. تو جب وہ واپس آیا ظہر کی نماز تھی، باقی اس نے فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، نوافل چھوڑ. تو باقی اس جب پہلے نکلا تو اس نے کہا نوجوان نمازی تو ابھی نہیں نکلے تو جلدی کیوں نکلا؟ اس نے کہا انکل بھی یہ دل تو کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں گیا ہوں، ساری عبادت ہی کرتا رہوں سارا دن، مگر چونکہ آپ کے ساتھ طے تھا کہ میں نے آپ کا سامان پہنچانا ہے تو میں نے نوافل چھوڑ دی ہیں، میں آپ کا سامان پہنچا کے پھر واپس آؤں گا تو نوافل پڑھ. اس کو لگا کہ یہ کیا نوجوان ہے. تو خیر جب اس کو لے کے گیا اپنے گھر کے اندر تو اس کو کہا ٹھہرو میں ابھی مستوری لے کے آتا ہوں. تو گھر گیا، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کھانا تیار ہے. اس نے کہا ایک نیک مہمان سا لڑکا لگتا ہے، نوجوان ہے، بڑا نیک لگتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو کھانا پیش کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو باہر آیا، کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بھی مہمان نوازی سنت ہے اور مہمانی قبول کرنا بھی سنت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کھانا کھا کے جائیے. اس نے کہا ہاں یہ صحیح بات ہے، میرے آقا کی سنت ہے کہ مہمانی قبول کرنی چاہیے، مگر چاچا میں روزے سے ہوں اور اتنی شدید گرمی اور وہ بھی رمضان شریف بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو اتنی شدید گرمی کے اندر روزے سے ہے؟ اس نے کہا ہاں چاچا، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے میں روزے سے ہوں، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے میں روزے سے. اب اس کے تو عجیب لگا اس کو، جیسے 14 طبق روشن ہو. یہ نوجوان اتنی کم عمر، اتنا خدا کا خوف، اتنا تقوی طہارت والا یہ بچہ. تو اس نے پھر اگلی التجا کر دی، بیٹا اس طرح کریں پھر آپ کو آج جو ہے نا افطاری ہمارے پاس کر. اس نے کہا ٹھیک ہے چاچا، افطاری آپ کے یہاں کر لوں گا، کیونکہ آج میری جو مزدوری تھی وہ 3 درہم میں نے روزانہ کمانے ہوتے ہیں، وہ میں نے آج کما لی ہے. اب باقی وقت جو میں مسجد میں گزار دوں سارا وقت. اب اس کو وہ حرص نہیں تھی اور زیادہ کمانے کی، اور زیادہ کمانے کی. اس نے کہا میرے یہ 3 درہم پورے ہو گئے، تو میں آج کی یہ دہاڑی میری پوری ہو گئی ہے، تو میری ماں باپ، میری والدہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ بھئی میں جو ہے نا بقایا جب میری مزدوری پوری ہو جائے تو پھر مجھے آزادی ہوتی ہے، تو میں باقی وقت مسجد میں گزاروں گا. کیسا نوجوان کہ میں روڈوں پہ، گلیوں میں، فلاں مزوں میں اور کرکٹ میں، ڈراموں میں، فلموں میں. اس کا نہیں، وہ تو خیر یہ دور چلو فلموں ڈراموں کا نہیں تھا، مگر ہر دور میں کھیلنے کے تو کئی تماشے رہے ہیں. تو اس ادھر نہیں گیا، وہ گیا مسجد میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم تیرا کھانا تیار کرتے ہیں، آج افطاری ہمارے پاس کر. تو خیر افطاری کے ٹائم کو سارا سامان تیار کر کے تو یہ دوڑا جب وہاں گیا تو وہ پانی سے افطار کر چکا، نماز پڑھی، پانی سے افطار کر لی، کیونکہ کوئی اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، رمضان تو نہیں تھا کہ مسجد کا اہتمام ہوتا. تو اس نے پانی سے افطار کر لیا. پانی سے افطار کرنے کے بعد وہ بیٹھا تھا، ذکر اللہ کر رہا تھا. تو یہ جب پہنچا، اس نے کہا بیٹا آپ کی کھانا تیار ہے. اس نے کہا بابا یہ تھوڑا سفر ہے مسجد کا، آپ کے گھر میں آنے جانے، یہ میری عشاء کی نماز کی جماعت رہ جائے گی، تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے نا پھر کھانا آپ کے یہاں کھاؤں گا، ضرور آؤں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا. چپ ہو گیا. اب اس نوجوان کا کچھ اثر بھی ایسا ہو گیا، اس کی تقدیس کا، اس کی عزت آبرو کا کہ تقی اور پاک دامن نوجوان ہے، تو چپ کر کے چلا گیا. عشاء کو آیا، اس نے عشاء پڑھ لی. عشاء پڑھنے کے بعد اس کو لے کے جب گھر گیا تو اس کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا، کھانا لیا، اس نے کھانا کھایا. تو کھانا کھانے کے بعد وہ بندہ عرض کرنے لگا کہ بیٹا اس طرح کرتے ہیں کہ آج تو جو ہے نا آج کی رات میرے ہاں گزار، صبح چلا. اس نے کہا چاچا ہاں میری والدہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے، لگتا بھی وہ یتیم ہوگا تو میری والدہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ کہیں مجھے رات ہو جائے تو میں رات وہاں گزار سکتا ہوں، تو میں رات آپ کے یہاں گزار لوں گا، میں صبح چلا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بعد اس کو انہوں نے بستر وغیرہ دے دیا، وہ بستر وغیرہ دیا تو بیٹھک میں سو گیا. تو گھر گیا اپنی بیوی کو ساتھ. ان کی بیٹی تھی جو مفلوج تھی، یعنی آنکھوں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور، ٹانگوں سے بھی معذور، زبان سے بھی معذور، کانوں سے بھی معذور. تو یہ ٹوٹل مفلوج حالت میں تھی. تو اس کے علاجوں سے وہ مایوس ہو چکے تھے. ایسی حالت تھی کہ وہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس دور میں بھی ان کو لگتا تھا جو بھی تھا بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ کھانا اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا. میاں بیوی گئے جب مہمان وغیرہ سے اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کھانا اٹھایا، بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب وہ اس بیٹی کو کھانا کھلا رہا ہے. وہ بندہ جو ہے مسلسل جو اس نوجوان کے ساتھ اس کا
صحبت گزری ہے، صحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو اسی کی باتیں کیے جا رہا ہے کہ ایسا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیارا، اتنی اچھی سوچ، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اس گرمی کے اندر روزے، ایسی نماز۔ تو اس کی بیوی سن رہی ہے، وہ بچی جو ہے نا وہ اب کانوں سے کچھ نہ کچھ اس کو سنائی دیا یا سن سکتی تھی، جو اس حکایت کے اندر ملتا ہے۔ تو اس نے اب وہ بول نہیں سکتی تھی، باقی اس کے اعضاء معذور تھے، سن سکتی تھی، کچھ سمجھ سکتی تھی، جو بھی معاملہ تھا۔ تو وہ اس کو دے کے کھانا جب واپس آ گئے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کہا تو سب معذور ہے، تو شکایت کے اندر جو یہ ہے کہ پھر وہ اس بچی نے جو دعا مانگی تو اسی طریقے سے مانگی، شاید اس کے کان کچھ سلامت، کچھ دماغ سلامت، باقی سارا جسم مفلوج ہو گیا، جو حکایت ملتی ہے تو اس کی تھوڑا اپنے ذہن میں تصحیح رکھنی، اس کو غلط معنی میں نہیں لے جانا۔ میں جس مقصد کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے اس پہ فوکس رکھنا، تو وہ یہ ہے کہ جب وہ ماں باپ چلے گئے تو اس لڑکی بھی چونکہ جو مجبور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک مولا یہ جو آج ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے اور یہ اتنا تیرا نیک اور اچھا بندہ ہے، تیرا پیارا بندہ ہے، اسی کے صدقے مجھے ٹھیک کر دے۔ اب یہ اس نے دعا مانگی تو اس کا سارا جسم ٹھیک، اس کا فالج مفلوج پن وہ سارا جو بھی نظام ختم اور ٹھیک ہو۔ تو جب اٹھی ہو اس کا جسم ٹھیک ہو گیا تو وہ دوڑی اپنے ماں باپ کے کمرے میں، تو جا کر دستک دی، تو ان کو لگا یہ ہماری چار دیواری گزر کر کون دستک دے رہا ہے، اندر ہمارے آ گیا۔ حیرانی ہوئی تو جلدی جلدی اٹھے، دروازہ کھولا تو دیکھو سامنے ایک ینگ نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ لڑکی کون ہے ہمارے گھر سے آ گئی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں تو تمہاری بیٹی ہوں۔ وہ پہلے تو تحیر میں ہے، تعجب میں ہے، حیران ہے، کہ جب ان کو تصدیق ہوئی کہ ہاں یہ واقعی ہماری بیٹی ہے، تو کہا بیٹا یہ انقلاب کیسا؟ اس نے کہا بابا جانی ہوا یہ کہ جو آپ اپنے مہمان کی تعریفیں میرے سامنے کر رہے تھے، میں نے اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب العالمین نے میری دعا قبول فرما لی ہے، آپ کے مہمان کے قدموں کے صدقے کے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ تو یہ میں نے وہ دعا مانگی اپنی ٹھیک، تو وہ بہت خوش ہوئے اور دوڑے تو میاں بیوی بھائی اس نوجوان اس بچے کو جا کر ملے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ جب بیٹھک کے اندر آئے تو بچہ وہاں نہیں تھا، ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں کسی سبب سے مجھے بھیجا گیا تھا تیرے پاس کہ تیری اس بچی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا، تو میں کوئی اپنی دکان کی مشہوری کے لیے نہیں آیا، میں وہ پیر نہیں تھا جو جہاں سے گزر جائے ایک بار تو پھر ہر سال اس کو وہاں سے جو ہے نا وہ مال لینا ہوتا ہے۔ اور آج کے پیروں کی ایک تعداد ہے، سب کا نہیں کہہ رہا، کیونکہ نہیں کہہ رہا، ایک تعداد ہے جو مال بنانے والے ہیں۔ صرف آج دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو صرف امیروں سے محبت، ان کے ایسے ایسے القابات، غریب تو ان کے ہیں، ان کی قدر ہی نہیں۔ جتنا بڑا مرید امیر ہوگا اتنا پیر صاحب بڑے جھک جھک کر دعا مانگے گا، بڑی لمبی لمبی دعائیں دے گا۔ یہ تقوی طہارت سے کوسوں دور یہ دکاندار، انہوں نے بھی عقیدے کا مسئلہ کا ستیاناش کیا۔ ہر جگہ جو حقیقی، چونکہ جو پیر ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے جو اللہ کا نیک بندہ ولی ہے وہ تابع شریعت ہوگا، وہ تابع طبیعت نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کو بھی اپنی طبیعت کے مطابق موڑ دیتے، یہ اپنے مسئلے گھاڑ کے شروع کر دیتے، یعنی جن معاملات کی شریعت اجازت نہیں دیتی انہیں یہ اجازتیں دے رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس کے اندر کئی حکمت کے مدنی پھول ہیں۔ اگر بندہ صحیح راستے پہ چلے، بھلے غریبی کیوں نہ ہو، اور اپنی حلال تھوڑی روزی کے اندر اگر وہ ساری خسارہ خاندان فیملی ہوگی، ان کی عورت بھی ہوگی، یہ وہ جو اپنی ماں کا بتا رہا تھا تو اس کی ماں بھی ولی آتی، کیونکہ یہ ولی بیٹا جو اس سے متاثر تھا کہ میری ماں کے دامن پہ کوئی داغ نہیں۔ اب داغ ضروری بد کرداری والا داغ، یہ بد کرداری ہے، بے نمازی ہونا بد کرداری نہیں ہے، جھوٹ بولنا بد کرداری نہیں ہے، غیبت کرنا، جھوٹ کرنا، دو عورتیں بھی جہاں اکٹھی بیٹھیں گے تو سارا دن الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ۔ سارا دن ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، گھر میں دو تین جہاں بیٹھیں گے، پڑھی لکھی کیا، ان پڑھ کیا، شہری کیا، دیہاتی، یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمارے گھروں کو بچائے۔ ہمارے گھروں کے اندر رحمت کیسے ہے جب سارا دن کسی کی غیبت ہوتی ہے، فتنہ فساد پھیلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی ایک معاملہ ہے جو متقی ماں ہو، پرہیزگار ماں ہو،
ولیہ ماں کا ولیہ بیٹا، میں تو اس کو یہ کہوں گا ولیہ ماں کا ولیہ بیٹا، ایک غریب ولیہ ماں کا ایک غریب ولی بیٹا، ایک مقدس ماں کا ایک مقدس بیٹا، ایک پاکیزہ ماں کا ایک پاکیزہ بیٹا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا اچھا والدین، نیک والدین بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ کے ان اولیاء کا صدقہ ہماری اولاد کو بھی اللہ نے پرہیزگار اور متقی بنائے، حلال روزی طیب عطا فرمائے۔ میرے سننے والوں کو بھی اللہ تعالی آمین۔